السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مجھے امید ہے کہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ ایک سوال پوچھا گیا ہے کہ احد نامہ، نور نامہ اور شہادت نامہ پڑھنا کیسا ہے، کیا انہیں پڑھنا چاہیے یا نہیں؟ تو آئیے جانتے ہیں مفتی صاحب سے، مفتی صاحب نے اس پر کیا کہا ہے، پڑھنا چاہیے یا نہیں، سنتے ہیں۔ مفتی صاحب، نور نامہ، شہادت نامہ، احد نامہ پڑھنا کیسا ہے؟ قرآن گھر پہ جو آپ کے رکھا ہوا ہے وہ پڑھنے کے لیے کم ہے کیا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ڈھیر ساری مسنون دعائیں ثابت ہیں، وہ دعائیں کم ہے کیا؟ یہ ساری چیزیں کم لگ رہی ہیں آپ کو؟ قرآن جو اتنا عظیم الشان کلام آپ کے گھر میں رکھا ہوا ہے وہ کم ہے کیا؟ یہ بتائیں آپ مجھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو دعائیں ثابت ہیں وہ دعائیں آپ کو چھوٹی لگ رہی ہیں یا کم لگ رہی ہیں؟ تو جو چیزیں رسول اللہ سے ثابت ہیں، قرآن جو اتنی عظیم الشان اللہ کی کتاب ہے، جتنا آپ اس کو پڑھو گی اللہ کا قرب حاصل ہوگا۔ اب جب یہ ساری چیزیں ہمارے پاس موجود ہیں، حضور کی بتائی ہوئی چیزیں ہمارے سامنے موجود ہیں، تو پھر نور نامہ، احد نامہ، شہادت نامہ، اس کی کیا ضرورت ہے؟ کیا ضرورت ہے قرآن کے ہوتے ہوئے ان ساری چیزوں کی طرف جانے کی؟ قرآن سب سے بیسٹ، جب سب سے بیسٹ چیز ہمارے پاس موجود ہو تو میں دوسرا آپشن پر کیوں جاؤں گا؟ آپ مجھے یہ بتائیں، جب بیسٹ پڑھنے کی چیز میرے پاس موجود ہے پھر نور نامہ، شہادت نامہ، احد نامہ، اس پہ میں کیوں جاؤں؟ کچھ پتہ ہی نہیں ہے کہاں سے آیا ہے، حدیث سے ثابت بھی ہے یا نہیں ہے، کچھ نہیں پتہ، لکھنے والا کون ہے رائٹر بھی نہیں پتہ، اور اگر رائٹر کا پتہ ہے تو یہ نہیں پتہ کہ یہ حدیث سے ثابت بھی ہے یا نہیں ہے۔ تو جو چیزیں آتھینٹک ہیں ان چیزوں کو کیوں نہ میں فالو کروں؟ جو اللہ کا کلام میرے پاس ہے اسی کو میں کیوں نہ پڑھوں، جس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہتر شخص وہ ہے جو قرآن کو سیکھے اور سکھائے۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ جب تم چاہو، تم میں سے جو شخص چاہے کہ وہ اللہ سے بات کرے تو وہ قرآن مجید کی تلاوت کرے۔ تو میں کیوں پڑھوں گا بھائی نور نامہ، عہد نامہ؟ سمپل سی بات ہے، اس میں پوچھنے کی بات ہی نہیں ہے۔